السلام علیکم۔ یہ ویڈیو جماعت چہارم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ تو پیارے بچوں، جماعت چہارم سے اردو کی درسی کتاب سے ہم نے پہلا سبق مکمل پڑھ لیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے پیارے بچوں، جو پہلا ہم سبق پڑھ چکے ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک مکمل کر چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 11 پر دیکھیں، پہلے یونٹ سے دوسرا سبق یہاں پر دیکھیں، قندیل۔ بچوں یہاں پر دیکھیں، مندرجہ ذیل تصویر دیکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں۔ تو بچوں، آپ کو یہاں پر پہلی تصویر اور دوسری تصویر دی گئی ہے۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں، اور غور سے دیکھنے کے بعد یعنی تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا سمجھا وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ پیارے بچوں چند یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں، اس کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ جوابات دے سکتے ہیں لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ لیکن بچوں، جب سوال کرنے کے بعد میں جب جواب دوں گا تو آپ یہ غور کریں کہ آپ کا جواب میرے جواب سے ملتا جلتا ہے یا نہیں۔ اگر ملتا جلتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر ملتا جلتا نہیں ہے تو پیارے بچوں آپ اپنے آنسرز کو درست کر لیں۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ تو پیارے بچوں، سوالات کون سے ہیں دیکھیں، اوپر کی دونوں تصویریں کہاں کا منظر پیش کر رہی ہیں؟ تو پیارے بچوں، جو اوپر کی جو تصاویر ہیں وہ کہاں کا منظر پیش کر رہی ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ جو سگنل ہوتا ہے، عام طور پر ٹاؤن سٹی میں روڈوں پر سگنل لگائے جاتے ہیں، یہ وہاں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، دونوں تصویر میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ بچوں یہاں پر پہلی تصویر اور جو دوسری تصویر ہے ان میں کیا فرق ہے اور کیا فرق پایا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں دیکھیں، پہلی تصویر میں سگنل ہے اور ٹریفک پولیس والا ہے، اور دوسری تصویر میں سگنل نہیں ہے۔ تو بچوں تیسرا سوال دیکھیں، پہلی تصویر میں ٹریفک کا نظام صحیح کیوں ہے؟ بچوں جو پہلی تصویر ہے اس میں ٹریفک کا نظام صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر پولیس والا کھڑا ہے اور یہاں پر ٹریفک سگنل کا جو پول ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے اور وہ ورکنگ موڈ میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، دوسری تصویر میں ٹریفک کا نظام بگڑا ہوا کیوں ہے؟ پیارے بچوں، جو دوسری تصویر ہے اس میں گاڑیوں کو دیکھیں، آپ آنے جانے میں دشواری جو پیش آ رہی ہے وہاں پر دوسری تصویر میں دیکھیں۔ پیارے بچوں، یہ جو نظام بگڑا ہوا ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہاں پر ٹریفک پولیس والا نہیں ہے اور وہاں پر سگنل سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی ٹریفک درہم برہم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اخیر کا کوشچن دیکھیں بچوں، اگر ٹریفک کا نظام بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ پیارے بچوں، اگر ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ پیارے بچوں، ایکسیڈنٹ ہوگا، حادثے ہوں گے، جس سے جانی اور مالی دونوں بھی نقصان ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، بچوں ایسا کیجئے، سبق پڑھیے اور ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہو۔ بچوں آپ کو یہ سبق پڑھنا ہے اور جو بھی آپ معنی نہیں جانتے ہیں اس الفاظ کے نیچے آپ کو لکیر کھینچنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی کتاب کے اخیر میں دی گئی فرنگ میں تلاش کیجیے یا اپنے دوستوں اور اساتذہ سے معلوم کیجیے۔ بچوں جو بھی خط کشیدہ الفاظ ہے اس کے معنی آپ کتاب کے اخیر میں فرہنگ ہوتی ہے اس میں تلاش کریں یا پھر اپنے دوستوں اور اساتذہ سے معلوم کریں۔ آخر میں دیکھیں بچوں، سبق کی تصویر دیکھیے، سبق میں موجود مواد کا تصور کیجیے، بولیے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 12 پر جو سبق دیا گیا ہے اس کو آپ دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پیارے بچوں، کئی طلباء و طالبات سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ سبق کس کے متعلق ہے۔ تو چلیے پیارے بچوں ہم سبق پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر صفحہ نمبر 12 پر دیکھیں، ایک رات جیسے ہی ماہین نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا، دوڑتی ہوئی اپنی دادی جان کے پاس بستر پر جا بیٹھی اور ڈھیر سارے سوالات کرنے لگی۔ پیارے بچوں، ماہین ایک لڑکی ہے، اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا، یعنی جو گھر کا کام ہوتا ہے اس کو مکمل کیا۔ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد
وہ اپنے دادی جان کے پاس گئی، بستر پر بیٹھی اور دادی جان سے کئی سوالات اس نے کیے۔ تو پیارے بچوں سوالات کون سے ہیں ہم آگے دیکھیں گے۔ دادی جان ماہین کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے اکتا گئیں اور کہا ماہین جاؤ سو جاؤ۔ پیارے بچوں ماہین نے ایسے سوالات کیے کہ دادی اماں اکتا گئیں۔ اکتا گئی سے کیا مراد بچوں؟ بیزار ہو گئیں اور ماہین سے کہا کہ ماہین جاؤ آپ سو جاؤ۔ آگے دیکھیں بچوں، کل تمہیں اسکول بھی تو جانا ہے۔ ماہین نے دادی جان کو یاد دلایا کل اتوار ہے، اسکول کو تو تعطیل ہے۔ جب تک آپ ہمیں ایک اچھی سی کہانی نہیں سنائیں گی ہم سونے نہیں جائیں گے۔ ماہین کے اس اصرار پر دادی جان نے ایک کہانی سنائی۔ پیارے بچوں دادی اماں بیزار ہو گئی ماہین کے جوابات دیتے دیتے، تو ماہین سے کہا کہ جاؤ تمہیں کل اسکول بھی جانا ہے۔ تو ماہین نے دادی اماں کو یاد دلایا کہ دادی اماں کل اتوار ہے، یعنی ماہین نے دادی جان کو یاد دہانی کروائی کہ دادی جان کل اتوار ہے، اسکول کو تعطیل ہے، اور جب تک آپ مجھے کہانی نہیں سنائیں گی میں سونے نہیں جاؤں گی۔ یہ بات ماہین نے دادی اماں سے کہی۔ تو پیارے بچوں دادی جان نے بھی ماہین کی باتوں کو سن کر ماہین کو کہانی سنانے پر راضی ہو گئی۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، کسی بستی سے تھوڑی دور ایک سمندر تھا۔ اس سمندر سے لگی پہاڑی پر چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک بوڑھیا رہتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنی روزی روٹی خود اپنی محنت سے حاصل کرتی تھی۔ دن بھر کپڑے سیا کرتی، رات ہوتی تو جھٹ پٹ کام ختم کرتی اور قندیل بجھا کر سویا جایا کرتی تھی۔ تو پیارے بچوں دادی اماں جو کہانی سنا رہی ہے، کس کو سنا رہی ہے؟ ماہین سے کہہ رہی ہے، کہانی سنا رہی ہے کہ ایک پہاڑ کے پاس، سمندر کے پاس ایک چھوٹی سی بستی تھی، یعنی بستی سے تھوڑی دور پر ایک سمندر تھا۔ جو بستی تھی اس کے پاس ایک سمندر تھا اور ایک وہاں پر پہاڑ تھا، اور اس پہاڑی پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر ایک بوڑھیا رہا کرتی تھی اور اسے کوئی اولاد نہ تھی، یعنی اسے کوئی بچے نہیں تھے۔ وہ اپنی روزی روٹی خود محنت کرنے کے بعد وہ اپنی روزی روٹی حاصل کیا کرتی تھی۔ تو پیارے بچوں دن بھر وہ کپڑے سیتی تھی اور رات جیسے ہی ہوتی تھی وہ قندیل بجھا کر سو جایا کرتی۔ آگے دیکھیں، ایک رات زور کی آندھی چلی، ہوا کے زور سے سمندر کی لہریں اٹھ اٹھ کر چٹانوں سے ٹکرانے لگیں۔ بوڑھیا نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، اچانک ایک جہاز چٹان سے ٹکرایا اور ڈوب گیا۔ تو پیارے بچوں ایک رات ایسا ہوا کہ زور کی آندھی یعنی ہوا چل رہی تھی، ہوا چلنے کی وجہ سے جو سمندر کی لہریں تھیں وہ اٹھ اٹھ کر چٹانوں سے ٹکرانے لگی، اور بوڑھیا جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک وہاں پر جہاز تھا۔ تو پیارے بچوں ایک جہاز جو چٹان وہاں پر موجود تھی اس سے ٹکرا گیا، اور ٹکرا جانے کے بعد وہ ڈوب گیا۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، یہ دیکھ کر بوڑھیا کو بہت دکھ ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ ساری زندگی تو یوں ہی گزر گئی، مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ دوسروں کا بھلا ہو۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے دوسروں کے بھی کام آنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں یہ تمام نظارہ بوڑھیا دیکھ رہی تھی، اور بوڑھیا سوچنے لگی کہ زندگی میری تمام یوں ہی گزر گئی اور مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس میں دوسروں کا بھلا ہو۔ تو پیارے بچوں بوڑھیا نے یہ بھی سوچا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دوسروں کے بھی کام میں آنا چاہیے۔ تو آگے دیکھیں بچوں بوڑھیا وہ کیا کرتی ہے، میرا گھر ایک ایسی پہاڑی پر ہے جس سے اندھیرے میں جہاز اور کشتیاں ٹکراتی ہیں، یہاں روشنی کا کوئی مینار بھی نہیں ہے۔ میں اتنا تو کر سکتی ہوں کہ کھڑکی میں روزانہ رات کو قندیل جلاؤں، جس کی روشنی میں چٹان کو دیکھ کر ملا اپنی رخ بدل لیں گے۔ تو پیارے بچوں یہ بوڑھیا نے سوچا کہ روزانہ میں ایک کھڑکی کے پاس قندیل جلاؤں گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا پیارے بچوں، جو چٹانیں اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہے، جو کشتی چلانے والا ہے اس قندیل کی روشنی سے چٹان اسے نظر آئے گی اور وہ اپنا رخ بدل لے گا، یعنی راستہ بدل دے گا۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں اس طرح حادثات ٹل جائیں گے، اس خیال کے آتے ہی اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ روزانہ معمول سے 1 گھنٹہ زائد سلائی کا کام کرے گی تاکہ تیل کا خرچ نکل جائے۔
تو پیارے بچوں وہ بوڑھیا ارادہ کر لیا اور اس نے یہ بھی سوچا کہ روزانہ سلائی میں جو بوڑھیا سلائی کرتی تھی اس میں 1 گھنٹہ زائد سلائی کا کام کرے گی، جس سے تیل کا خرچ نکل جائے۔ تو بچوں آگے دیکھیں، چنانچہ وہ ہر روز پابندی سے شام کے وقت قندیل جلا کر کھڑکی میں رکھنے لگی۔ میرے بچوں روزانہ وہ بوڑھیا کھڑکی کے پاس قندیل جلا کر رکھنے لگی۔ صفحہ نمبر 14 پر دیکھیں بچوں، دن گزرتے گئے، جہازوں اور کشتیوں کا پہاڑی سے ٹکرانا بند ہو گیا۔ پیارے بچوں ایسا ہوا کہ جہاز اور کشتیاں وہاں پر جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹکرا جاتے تھے، جیسے ہی بوڑھیا وہاں پر ایک قندیل کھڑکی کے پاس رکھا اور وہاں پر جو کشتیاں جہاز ہوتے وہ ٹکرانا بند ہو گئے۔ آگے دیکھیں بچوں، اللہ حیران تھے کہ اس ذرا سی روشنی کا انتظام آخر کس نے کیا، جس کی مدد سے کئی لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ پیارے بچوں جو ملا تھے، کشتی چلانے والے تھے، وہ لوگ بہت ہی حیران تھے کہ یہ روشنی کا انتظام کس نے کیا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں اور مال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیں بچوں، بہت جلد ملاحوں کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ پیارے بچوں وہ لوگ یہ جان گئے کہ یہ بوڑھیا نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ آگے دیکھیں، اب دور دراز سے ملا بوڑھیا سے ملنے آتے، یعنی جتنے لوگ کشتی میں سفر کرتے وہ لوگ دور دراز سے بوڑھیا سے ملنے کے لیے آتے۔ آگے دیکھیں، اور اس کے لیے اچھے اچھے تحفے لاتے۔ بوڑھیا یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوتی، اس کو ان تحفوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو پیارے بچوں جو دور دراز سے ملا جو بھی آتے اس کے لیے تحفے لے کر آتے، اور بوڑھیا وہ تحفے پا کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن پیارے بچوں وہ تحفوں کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ آگے دیکھیں، بوڑھیا ان تحفوں کو سمیٹ کر قریب کی بستی میں جاتی اور انہیں بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ پیارے بچوں جو تحفے ہوتے وہ جو قریب میں بستی تھی وہاں پر وہ بوڑھیا ان تحفوں کو بچوں میں یعنی بستی کے بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، بچے تحفے پا کر خوش ہوتے۔ خوشی کا یہ سلسلہ ایک کمزور بوڑھیا کے حوصلے اور محنت سے قائم تھا۔ پیارے بچوں یہ بوڑھیا کا کارنامہ بہت سارے لوگوں کی خوشی کا ذریعہ بنا۔ پہلی بات تو ملاحوں کی یعنی جو سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں وہ لوگوں کی خوشی، اور دوسرا بچوں کی خوشی، اور تیسرا بوڑھیوں کی خوشی۔ تو پیارے بچوں کام بہت چھوٹا تھا لیکن خوش اس میں بہت سارے لوگ ہوئے۔ تو پیارے بچوں اس سبق سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، یہ کیجئے، سنیے، سوچ کر بولیے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ پیارے بچوں آپ اسے ان سوالات، پہلے تو سوالات لکھیں، اس کے نیچے جوابات لکھیں، کیونکہ آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے تھے لیکن آپ گھر پر ہو تو آپ سوالات کے جوابات دے نہیں بلکہ آپ اپنی کاپی میں تحریر کر کر لکھیں۔ دیکھیں پہلا سوال، دادی اماں ماہین کے سوالات سے کیوں اکتا گئی؟ یعنی دادی اماں جو ہے وہ ماہین کے سوالات سے اکتا کیوں گئی؟ ماہین نے جو سوالات کیے اس سے بیزار کیوں ہو گئی، وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا سوال، دادی اماں نے ماہین کو جو کہانی سنائی اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پیارے بچوں ابھی ہم نے جو کہانی سنی اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، لیکن پیارے بچوں آپ اسے تحریر کر کر رکھیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں، بوڑھیا کیسی عورت تھی؟ بچوں جو بوڑھیا ہے وہ کیسی تھی، وہ کیسی عورت تھی، اس کے بارے میں آپ تحریر کر کر رکھیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال دیکھیں، اس کہانی کے ذریعے کیا آپ میں بھی مدد کا جذبہ پیدا ہوا، کیوں؟ بچوں یہ کہانی سننے کے بعد آپ کے اندر بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا پھر نہیں؟ اگر پیدا ہوا ہے تو کس لیے پیدا ہوا ہے وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد پانچواں دیکھیں، ملاحوں نے بوڑھیا کو تحفے دیے، اگر وہ تحفہ آپ کو ملتے تو آپ ان تحفوں کا کیا کر دیں؟ پیارے بچوں جو سیر و تفریح کے لیے آئے تھے بوڑھیا کو جو تحفے پیش کیے گئے وہ لوگ، تو وہ تحفے اگر بوڑھیا کی جگہ آپ کو ملتے تو آپ ان تحفوں کا کیا کرتے؟ یہ آپ کو اپنی کاپی میں تحریر کر کر رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں سیکنڈ سیکشن میں روانی سے پڑھیے، سبق پڑھیے اور بتائیے کہ لفظ قندیل سبق میں کتنی مرتبہ استعمال کیا گیا، نشاندہی کیجیے، لکھیے۔ پیارے بچوں ہم نے جو ابھی سبق پڑھا اس کے اندر قندیل جو لفظ ہے وہ کتنے مرتبہ استعمال ہوا،
وہ کتنی دفعہ اس سبق میں آیا اس کو آپ گنیں اور گن کر لکھیں۔ پیارے بچوں حصے میں دیکھیں ابھی مندرجہ ذیل جملے پڑھیے اور صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں یہ نیچے جملے گئے ہیں وہاں پر صحیح اور غلط کا آپ کو نشان لگانا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں پہلے والا، ماہی نے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا۔ پیارے بچوں ماہین کیا ہوم ورک اپنا مکمل کیا یا پھر نہیں کیا؟ اس سے پہلے ہی وہ کہانی سننے کے لیے دادی ماں کو اصرار کر رہی تھی۔ تو پیارے بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ ماہین نے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد دادی جان سے کہا تھا کہ وہ کہانی سنائے۔ پیارے بچوں تو یہاں پر غلط کا نشان لگائیں کیونکہ یہ جملہ غلط ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا جملہ، بوڑھیا کا گھر سمندر سے لگی پہاڑی پر تھا۔ پیارے بچوں جو بوڑھیا کا گھر تھا وہ کہاں پر تھا؟ ہم نے پڑھا کہ وہ سمندر سے لگی پہاڑی پر ہی تھا۔ تو پیارے بچوں یہاں پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں ایک رات زور کی آندھی چلی۔ تو پیارے بچوں ہم نے پڑھا کہ جو رات اندھیری یعنی ایک جو رات تھی اس کے اندر آندھی چلی۔ تو پیارے بچوں یہ بھی صحیح ہے، تو یہاں پر بھی آپ صحیح کا نشان لگائیں۔ چوتھا دیکھیں بوڑھیا روزانہ 2 گھنٹے زائد سلائی کرنے لگی۔ تو پیارے بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ بوڑھیا جہازیں جو پتھر سے چٹانوں سے پہاڑی سے جب ٹکرانا بند ہو گئی اس سے پہلے بوڑھیا نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ تو پیارے بچوں بوڑھیا وہاں پر ایک قندیل اپنی کھڑکی کے پاس رکھی، تو اس نے سوچا تھا کہ جو تیل کا خرچ ہوگا وہ کہاں سے آئے گا۔ تو پیارے بچوں اس نے سوچا تھا کہ وہ روزانہ 1 گھنٹہ سلائی میں اضافہ کرے گی۔ تو پیارے بچوں یہاں پر 2 گھنٹے دیے گئے ہیں، یہ بالکل یہاں پر جملہ غلط ہے، تو یہاں پر غلط کا نشان لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں 5واں سوال، بوڑھیا پابندی سے قندیل جلا کر کھڑکی میں رکھ دیا کرتی تھی۔ پیارے بچوں بوڑھیا پابندی کے ساتھ یعنی روزانہ قندیل جلاتی یا پھر نہیں؟ بالکل جلاتی تھی، تو یہاں پر صحیح کا نشان لگائیں۔ پیارے بچوں یہیں پر ہم اس ویڈیو کو سماعت کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم سبق قندیل مکمل سبق جو بھی اس سبق سے کام بچتا ہے وہ کریں گے۔ تو پیارے بچوں آپ کو جو بھی ورک دیا گیا ہے آپ اسے مکمل کریں۔ تو چلیے ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔